اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما، یعنی یہ علماء جو ہے یہ وارثین ہیں انبیاء کے، اور انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی وراثت میں کوئی چیز نہیں رہتی ہے، وہ پوری امت کے لیے باپ کے درجے میں ہوتے ہیں، تو وراثت میں جو ان کی چیز بڑھتی ہے وہ ان کا علم ہے۔ نبوی علم جو ہے، علم نبوت ہے، نور نبوت ہے، یہ ساری چیزیں امت کے ذمے دی گئی ہیں، علماء امت کے ذمے سونپی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اس کے جو اعلیٰ درجے ہیں، ان چیزوں کو اور انبیاء علیہ السلام جب سنتے تھے تو ان کے اندر ایک حسرت بھی پیدا ہوتی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعائیں فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرما دیجیے۔ نبی اور رسول ہونے کے بعد بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے خواہش فرماتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، آپ تو پیغمبر رسول ہوئے ہیں، آپ امت محمدیہ میں تو شامل نہیں ہو سکتے ہیں، ہاں آپ کی جو آرزو ہے، جو تمنا ہے، اس کو دکھانا ہے تو میں کچھ نظارے دکھاتا ہوں۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نظارہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا جم غفیر ہے اور وہاں سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ وہ صدائیں اور وہ جم غفیر سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے حسرت سے پوچھنے لگے کہ اللہ یہ کون بندے ہیں؟ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے آخری نبی کی امت یہ حج کے لیے جمع ہوئی ہے اور لبیک اللہم لبیک جو پڑھ رہی ہے اس کی صدائیں یہ بلند ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر جب 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجمع تھا، اس مجمعے کو کفار نے دیکھا تو وہ حسرت کے ساتھ تکتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ ہم آپ علیہ السلام کو کیا سمجھے تھے، اور آج آپ آئے ہیں تو یہ دریا اور سمندر کی طرح فدایان اور شہدایان صحابہ کو ساتھ میں لائے ہیں کہ اگر یہ جم کے بیٹھ جاتے ہیں تو درمیان میں اگر چادر ڈالیں تو چادر کو کہیں جھول ہونے کی جگہ نہ پڑے، ایسے جم کے بیٹھے ہیں، ان کا اتفاق و اتحاد ایسے ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا رحماء بینہم اشداء علی الکفار، یہ آپس میں ملتے ہیں تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں، بھائی بھائی میں بھی وہ محبت نہیں ہو سکتی ہے جو ان کے درمیان میں رحم و کرم والی مثال ہوتی ہے، لیکن اشداء علی الکفار جب کفار کے سامنے بات آ جاتی ہے تو پھر کفار کے سامنے اتنے وہ مضبوط کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کی شدت کی مثال بھی نہیں دے سکتی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب کچھ باتیں ہو گئی اور اس وقت میں جو اختلافات پیدا ہوئے تھے، ایک یہودی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مشورہ اس نے اپنے خصوصی کیبنٹ سے کیا کہ یہ اچھا موقع ہے، مسلمان دو طاقتوں میں بٹ گئے ہیں، ہم ایک ایک کر کے ان دونوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس نے مشورہ کیا کہ ہم معاویہ کے پاس بھیجیں گے آدمی کو کہ ہم تمہارا ساتھ دینے والے ہیں، ہم تمہارا ہاتھ بٹا دیں گے، کیا ارادہ ہے؟ ایک بڑا سمجھدار وزیر تھا، اس نے کہا حضور آپ نے مسلمانوں کو اب تک سمجھا نہیں۔ پھر اس نے ایسا کیا کہ کچھ
گوشت کے کچھ ٹکڑوں کو ڈال دیا اور جو درباری بڑی بڑی بلیاں ہوتی ہیں ان دونوں کو درمیان میں چھوڑ دیا۔ اب بلیوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہاں کچھ گوشت پڑ جائے، دو بلیاں جمع ہو جائیں تو دونوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ تو اس نے کہا حضور آپ نے دیکھا دو بلیاں لڑتی ہیں، درمیان سے ایک کتے کو بھیجا۔ کتا جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ بلیوں کا دشمن ہوتا ہے، تو کتے کو جیسے دونوں بلیوں نے دیکھا، اپنے اتفاق کو، اپنے اختلاف کو بھول کر دونوں بلیوں نے کتے پہ حملہ کر دیا۔ کتا پریشان ہوا، بھاگ گیا، پھر دونوں آپس میں آئے، دونوں لڑنا شروع کر دیے۔ تو وزیر نے یہودی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی یہی حالت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے لڑ بھڑ رہے ہیں، لیکن درمیان میں آپ جائیں گے تو پھر یہ دونوں مل کے آپ کو ختم کر دیں گے، پھر ان کے اختلافات باقی رہیں گے۔ تو ایسا اتفاق، ایسا اتحاد یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر کے برگزیدہ صحابہ کو عطا فرمایا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد ان میں سے کچھ مخصوص چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا، سوالات، لیکن ان میں سے 4000 رسولوں کو بنایا، اور 4000 رسولوں میں سے برگزیدہ رسول بنائے پیغمبر۔ وہ 4 کون ہیں؟ سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، سیدنا داؤد، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 4 کو فوقیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان گنت فرشتوں کو پیدا کیا، اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کو اگر سمجھنا ہو تو اتنا کافی ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ کعبۃ اللہ کی بالکل سیدھ میں بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور میں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو طواف کرتے ہیں وہ 70,000 فرشتے ہیں، اور جن کو ایک باری طواف کے مل جاتی ہے پھر دوسری باری ملتی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے کتنے ہیں۔ اب یہاں ہم اگر عمرہ اور حج کو چلے گئے تو ہماری طاقت پر ہے، جتنے چاہے ہم طواف کر سکتے ہیں، اور زندگی میں جتنی مرتبہ چاہے ہم دیکھ جا سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کو یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک مرتبہ 70,000 کر لیتے ہیں تو دوسری مرتبہ ان کی نوبت آتی ہی نہیں، باری نہیں آتی۔ تو ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو چن لیا، سیدنا جبرائیل، سیدنا اسرافیل، سیدنا میکائیل اور سیدنا اسرائیل علیہ السلام۔ جب یہ بات آئی تو ایک چیز یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاک نبی کے پاک امتی کے ہر عمل کو کتنا پسند فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں یہاں تک فرمایا گیا کہ اسرافیل علیہ السلام ایک پیر میں کھڑے ہوئے اپنے منہ میں وہ سور رکھے ہوئے تیار کھڑے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہوگا میں کب سور پھونکوں۔ ہم قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں، اور سیدنا اسرافیل بالکل منتظر کھڑے ہیں کہ کب پھونکیں، کب حکم ہوگا میں کب سر پھونک دوں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ خالص دل کے ساتھ اللہ پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او میرے پیارے فرشتے، ایک بندے نے میرا نام پکار دیا ہے، لہذا اس سور کو 40 سال کے لیے ہٹا دو۔ اس کے ایک اللہ پکارنے کی وجہ سے 40 سال مؤخر کر دو، سور نہ پھونکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو ان گنت فرشتوں میں سے چن دیا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو پیدا کیا، اور ان صحابہ کرام کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو صحابہ کرام جمع ہوئے ہیں وہ 1.25 لاکھ سے زیادہ ہے۔ تو پورے صحابہ کرام کتنے تھے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں 4 صحابہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ ان کو اپنا خاص بنا لیجیے۔
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے دنیا میں بھی دو ساتھی ہیں اور آخرت اور آسمانوں میں بھی میرے دو ساتھی ہیں۔ اور آسمانوں میں فرمایا کہ سیدنا جبرائیل اور سیدنا میکائیل میرے ساتھی ہیں، اور دنیا میں میرے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سارے فرشتوں میں خصوصیت اور منتخب کن کو کیا؟ 4 صحابہ کرام کو، ان میں سے سیدنا ابو بکر صدیق، جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ جتنے صحابہ کرام سے مجھے کچھ احسان کا معاملہ بھی ہوا ہو، کسی نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا بھی ہو، حالانکہ آپ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، اس احسان کے سامنے سارے احسانات کچرے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا جس نے جتنا کچھ کیا ہے میں نے ساروں کا بدلہ چکا دیا۔ ابو بکر اور اس کے خاندان کا میں بدلہ چکا ہی نہیں سکتا ہوں۔ ہر غم کے شریک ہیں، ہر مصیبت میں شریک ہیں، اور ہر بڑے سے بڑے موقع پر وہ ہمارے شریک ہیں۔ اس کا اندازہ یوں ہو سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوپہر کا وقت ہے، اس وقت میں کوئی آدمی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتا ہے، دروازہ دستک کی آواز آ رہی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق باہر نکلے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، ادھر آپ خاموش کھڑے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق اندر سے آتے آتے یا رسول اللہ کیا نکلنے کا کوئی حکم ہے، کہیں جانا ہے ہمیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہجرت کرنے کا حکم آ گیا، ہجرت کرنا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور غار ثور، جو لوگ حج اور عمرے سے فارغ آئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ غار ثور میں ہمت کرنے والے جو نوجوان بندے ہیں وہ چڑھتے چڑھتے بھی تھک جاتے ہیں، غار ثور کے اوپر دہانے تک پہنچنا ان کے لیے ناممکن آدمی سے۔ اگر کوئی چڑھ کے چلا گیا تو وہ ساروں سے پہلا وہی جواب دیتا ہے، بھائی کیا دیکھ کے آئے؟ غار ثور میں اوپر چلا گیا، گویا کہ کمال ظاہر کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے چلتے جب غار ثور میں چڑھنے کی بات آئی تو آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے میں سوار ہو جائیے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیوں؟ حضرت سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ہماری قوم جو ہے قدم شناس ہے، قدم کو دیکھ کے پہچان لیتی ہے، وہ چلتے چلتے 2 آدمیوں کے قدم کو دیکھے گی تو پہاڑ کو بھی انہی قدم کو دیکھتے دیکھتے پہنچ جائے گی، لہٰذا میں یہاں تک تو ہم 2 ہیں تو یہاں سے ہم 1 ہو جائیں گے، وہ خود پریشان ہو جائیں گے کہ اور ایک بندہ کہاں گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ ایک مرتبہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا آپ بہادر ہیں سارے صحابہ میں، طاقتور آپ ہیں؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا نہیں، ابو بکر بہت بہادر تھے۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو فرمایا کعبۃ اللہ میں جب بتوں کو توڑنے کی بات آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے اوپر سوار ہو جاتا ہوں۔ جب آپ میرے اوپر سوار ہونے لگے تو آپ کا نبوت کا بوجھ مجھ سے سہا نہیں گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں سنبھال نہیں سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ایک کام کرو تم نیچے کھڑے ہو جاؤ، میں نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں، تم اوپر چڑھ جاؤ۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کھڑے ہوئے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھے ہوئے اوپر جو ہے بت کو ختم فرماتے ہیں۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا 2 قدم آپ علیہ السلام کے میں برداشت نہیں کر سکا تھا، اس بہادر کو دیکھتا ہوں تو حسرت ہوتی ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے نبوی بوجھ کو اپنے کندھے پر لے کر غار ثور کے نیچے سے لے کے اوپر کے دہانے تک پہنچا، کمزور اور نحیف بندہ ہے، آخر اس کے اندر قوت کیا تھی؟ وہ روحانی ایمانی قوت تھی، وہ اوپر پہنچے تھے۔
تو اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی الگ الگ خصوصیات ہیں. ان خصوصیات کو پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ ہر صحابی مقام میں بالا و برتر ہے. لیکن ان میں سے 4 صحابہ کرام وہ ہیں جن کو سب سے زیادہ مقام حاصل ہوا اور ایک دوسرے آپس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ایک دوسرے کو بڑا سمجھتے تھے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی باری آئے تو سیدنا علی کو بڑا سمجھتے، سیدنا عمر فاروق کو بڑا سمجھتے، سیدنا عثمان غنی کو بڑا سمجھتے. اور ان صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہے سیدنا علی کو بڑا سمجھتے تھے. اس کی مثال اس بات سے سمجھا سکتے ہیں کہ آرمینیا کی جنگ ہوئی تھی، فتح مدائن کی دولتیں آئی ہوئی تھی. تو فتح مدائن کی دولتیں جب اکٹھا ہوئی تو 4 شہزادوں کو بلایا گیا. 4 شہزادوں میں سے کون تھے؟ ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ہی کے بیٹے ہیں. وہ حضرت عمر جو 22 لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت پہنچ چکی ہے اور وہ قیصر اور کسریٰ کو بھی اپنے زیر نگین لا چکے ہیں اور ان کے نام سے پوری دنیا کانپ رہی ہے. ان کا بیٹا شہزادہ بلایا گیا ہے. اور ایک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، ان کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید ہیں، یہ بھی شہزادے ہیں. اور ان کے ساتھ حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی بلایا گیا. اور فتح مدائن کے جو خزانے بانٹے گئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار حضرت اسامہ کے ہاتھ میں تھما دیا، 1000 دینار حضرت حسن کے ہاتھ میں تھمایا اور 1000 دینار حضرت حسین کے ہاتھ میں تھمایا اور 500 دینار جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ میں تھمایا. تو اس وقت خاموشی سے سب لے کے گئے. جب گھر پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ابا جان ایک بات آج مجھے سمجھ میں نہیں آئی. جس دور میں یہ تینوں بچے تھے اس وقت میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک رہتا تھا اور آج میں نے دیکھا کہ میری عمر سے کم کے بچوں کو 1000 دیا گیا، مجھے 500 دیا گیا. تو حضرت عمر نے اس وقت جو جواب دیا